السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفز الإيمان إلى قلبه لا توزوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفزعه ولو في جوف رحله، رواه الترمذی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ ترمذی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے، فنادى بصوت رفیع، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا تاکہ تمام لوگ آپ کی بات کو سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو جبکہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں پہنچا ہے، داخل نہیں ہوا ہے، لا تؤذوا المسلمین، تم مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو مت ستاؤ، ان کو ایذا مت پہنچاؤ، اور نہ تو ان کو عار دلاؤ اور نہ ہی ان کے عیب ٹٹولو، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ جو مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے عیب ٹٹولتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہاں اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور آدمی وہاں بھی جو ہے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو پہلی چیز بتائی گئی ہے اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایک مسلمان کو ستانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جو کسی مسلمان کو ستاتا ہے وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یعنی جو لوگ مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ان کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو بہت بڑے بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر وہ لاتے ہیں، اس کا بوجھ وہ اٹھاتے ہیں۔ اور سورہ بروج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو ستاتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ولہم عذاب الحریق، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے، جہنم کے اندر ایسے لوگ داخل ہوں گے جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے
کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، چاہے اس کی غیبت کر کے، چاہے اس کی چغلی کر کے، چاہے اس کو گالی دے کر، چاہے اس کو مار کر، یا اس کے اوپر الزام لگا کر، اس کے اوپر بہتان لگا کر، کسی بھی طریقے سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کیا ہو، پورے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر من آمنہ الناس کے لفظ آئے ہیں، یعنی جس سے پوری انسانیت، سارے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے لوگ جو ہے محفوظ ہوں، تو حقیقی مسلمان وہی ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ کسی بھی مسلمان کو اس کی پرانی، اس کی پچھلی غلطی پر جس سے اس نے توبہ کر لیا ہے، سدھر گیا ہے، صحیح راستے پر آ گیا ہے، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لیا ہے، اس کی پچھلی غلطی کو یاد دلا کر کے اس کو عار دلانا، اس کو رسوا کرنا یہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محفل میں کسی کو اس کی غلطی یاد دلاتے ہیں، ارے تم تو وہی ہو جو شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سود خوری کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یعنی اس کی پچھلی جو غلطیاں ہیں اس کو یاد دلا کر کے اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں۔ ایسا کرنا یہ حرام ہے، منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی کو اس کی اس غلطی سے جس سے اس نے توبہ کر لیا ہے، وہ غلطی اس کو یاد دلا کر کے اس کو عار اور شرم مت دلاؤ، اس کو رسوا مت کرو، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جو آدمی اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ کی عار دلاتا ہے جس کو اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ مرنے سے پہلے وہ عار دلانے والا، وہ شرم دلانے والا، اس کو رسوا کرنے والا جب تک وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر لے گا وہ مرے گا نہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو کسی کی غلطی پر عار نہیں دلانا چاہیے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ کسی کی عیب جوئی نہ کی جائے، کسی کے عیب نہ ٹٹولے جائیں، اور کسی کے عیب اگر معلوم ہو جائیں تو اس کو لوگوں میں ظاہر نہ کیا جائے، اس کو نہ پھیلایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہو، بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو غیبت کرنے والے ہیں یا عیب جوئی کرنے والے ہیں، عیب ٹٹولنے والے ہیں، جو عیب لوگوں کے پیچھے پڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام بھی بیان کیا کہ جو لوگ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے تو ان کے عیب بھی کھل جائیں گے۔ گویا کہ انسان اگر دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو گویا کہ وہ خود اپنی قبر کھود رہا ہے، اور وہ خود جو ہے اپنے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آدمی گھر میں ہوتا ہے، وہاں چھپ کر کے برائی کرتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں اکیلا ہوں، میرے گھر میں ہوں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے اس کو وہاں بھی بدنام کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کے ذریعے اللہ بدنام کر دیتا ہے۔ اس کے بچے ہیں، کوئی بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے، اور وہ انسان جو ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے اندر کم ہوتی ہیں۔ فرشتے ہی ایسی ذات ہیں جو تمام قسم کے عیوب سے، برائیوں سے پاک ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ انسان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی آدمی جو اس سے مبرہ نہیں ہے۔ کسی کی غلطی کو باہر اس کو ظاہر کرنا، اس کو پھیلانا، شیئر کرنا، یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والا جو ہے گنہگار بھی ہوتا ہے، وہ گناہ کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم کے اندر لکھتے ہیں، بعض اسلاف کرام سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کی، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کے کوئی عیوب نہیں تھے، یعنی جن کی زندگی کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، کوئی غلطی انہوں نے کیا ہی نہیں، لیکن جب انہوں نے لوگوں کے عیوب ٹٹولنا شروع کیا، جب لوگوں کے عیب کے پیچھے وہ پڑنا شروع کیے تو لوگ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے، اور لوگ ان کے بارے میں کمنٹ کرنے لگے، ان کے بارے میں جو ہے لوگ باتیں کرنے لگے، اور اس طریقے سے وہ رسوا ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں
کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زندگی کے اندر غلطیاں ہیں, جن کے اندر عیب ہے, کوتاہیاں ہیں, لیکن کبھی بھی انہوں نے کسی کے بارے میں جو ہے کسی کی عیب جوئی نہیں کی, کسی کے برائی کو پیچھے نہیں پڑے, کسی کے عیب کو نہیں ٹٹولا, تو لوگ بھی ان کے بارے میں خاموش رہے. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے جب انسان اگر کسی کے اندر عیب ہے لیکن وہ دوسروں کے بارے میں وہ خاموش رہتا ہے, تو اللہ رب العالمین بھی جو ہے اس کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو کسی مسلمان کے عیوب کو دنیا کے اندر چھپاتا ہے, اس کی غلطی کو, اس کی کوتاہی کو, تو اللہ رب العالمین بھی دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے عیوب کو چھپائیں گے اور وہ ذلیل نہیں ہونے پائے گا. اللہ رب العالمین اس کو ذلت و رسوائی سے بچا لیتے ہیں. ربی بن خشیم رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, آپ لوگوں کے بارے میں برا بھلا نہیں سوچتے, آپ لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, اللہ کی قسم مجھے اپنے بارے میں خود جو ہے میں اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں, مجھے اتنی فرصت نہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچوں یا دوسروں کو میں برا بھلا کہوں. مجھے اپنی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ نہیں ہے, میں اپنی ذات پر مطمئن نہیں ہوں, میں دوسروں کے بارے میں کیا سوچوں. اور یہاں لوگوں کا عجیب حال ہے کہ اپنے گناہوں کے بارے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتے, لیکن دوسروں کے گناہوں کے بارے میں, دوسروں کے غلطیوں اور عیب کے بارے میں بہت اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے اسلاف کرام پندار تقویٰ سے بچتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی کوتاہیوں کو, غلطیوں کو نظر انداز کریں, ان کی اچھائیوں کو, ان خوبیوں کو دیکھیں, اور اس مکھی کی طرح بنے جو شہد کی مکھی ہوتی ہے, وہ اچھی جگہ جاتی ہے, وہاں سے اچھی چیز, اور اس مکھی کی طرح ہمیں نہیں بننا چاہیے جو گندگی کے اوپر بیٹھتی. مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک گندگی کے اوپر بیٹھتی ہیں اور ایک اچھی جگہ بیٹھتی ہیں. اچھی جگہ جو بیٹھتی ہے وہ شہد کی مکھی ہے, وہاں پھولوں پہ بیٹھتی ہے, پھلوں کے اوپر بیٹھتی ہے, وہاں سے شہد لے کے آتی ہے, میٹھا شہد ہمیں دیتی ہے. اور یہ جو گندگی والی مکھیاں ہوتی ہیں وہ بدن میں پھوڑا پھنسی نکلا ہے تو وہاں کے بیٹھے گی, یا غلاظت جہاں ہے, گندگی جہاں ہے وہیں پر بیٹھی گی. تو کچھ خبیث قسم کے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خباثت بھری ہوئی ہوتی ہے, وہ لوگوں کی اچھائیوں کو بھول کر کے ان کی غلطیوں کو نظر انداز رکھ کر یاد رکھتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو پکڑ لیتے ہیں. کوئی غلطی دیکھا, کوئی کوتاہی دیکھا, فوراً جو ہے انتظار میں رہتے ہیں, اس کو کیچ کر لیتے ہیں اور معاشرے میں اس کو پھیلا دیتے ہیں. اور آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر لوگوں کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, ان کی گناہوں کو, ان کی بری باتوں کو پھیلانا اپنے لیے بہت شان سمجھتے ہیں. ذرا سا معلوم ہوا, ویڈیو کر لیا, ریکارڈنگ کر لیا اور اس کو فوراً جو ہے کیا کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, القائل الفاحشۃ والذی یشیع بہا فی الاثم سواء, یعنی جو آدمی برائی کا ارتکاب کرتا ہے, کسی سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گئی, ٹھیک ہے گنہگار ہے, لیکن جو آدمی اس برائی کو لوگوں میں پھیلاتا ہے, شیئر کرتا ہے, فرمایا کہ برائی کرنے والا, بری بات کہنے والا, برائیاں کرنے والا اور برائی کو لوگوں میں عام کرنے والا, اس کو شیئر کرنے والا, لوگوں میں پھیلانے والا, فرمایا فی الاثم سواء, یعنی گناہ میں دونوں ایک درجے کے ہیں, گناہ میں دونوں برابر درجے کے ہیں. اس لیے کبھی بھی اگر کسی کے بارے میں ہمیں کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو اپنے حد تک محفوظ رکھنا چاہیے, اس کو لوگوں میں عام نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر دلیر ہو جاتا ہے, گناہ پر ڈھیٹ بن جاتا ہے. اب معلوم ہو جاتا ہے اس کو کہ بھائی جب لوگوں کو معلوم ہی پڑ گیا ہے تو اب کس سے ڈرنا, تو پھر کھلم کھلا اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انکا ان اتبعت عورات الناس افسدتہم او کدت تفسدہم, اگر تم لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑو گے تو ممکن ہے کہ تم ان کو بگاڑ دو گے, ان کو خراب کر دو گے. اور خراب کیسے ہوں گے وہ, جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی اب لوگوں کو معلوم ہو گیا تو اب کس سے ڈرنا, پھر کھلم کھلا جو ہے ہمارے سامنے برائی کریں گے, کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کریں گے, اور اس کے سماج اور معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر اس کا غلط اثر پڑے گا. اور لوگ جو ہے کہا جاتا ہے کہ برائی کو دیکھ کے برائی کرتے ہیں, دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کے عادی ہو جائیں گے اس کو دیکھ کر کے. اس لیے زندگی میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, تو ہمیں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اور اس کے عیوب کو چھپانا چاہیے. اور جہاں تک ہو سکے اگر کسی کی غلطی ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے, غلط آدمی ہے, تو جا کر کے پرسنلی ہمیں اس سے ملاقات کرنا چاہیے. اگر ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آدمی جو ہے سدھر جائے, اپنی غلطی سے باز آ جائے, تو اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ذاتی طور پر اس سے ملاقات کریں. اگر آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے
تو آج دیکھیے موبائل فون ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, آدمی اس کو کال کر کے جو ہے اس کی غلطی سے اس کو تنبیہ کر سکتا ہے, اگر اصلاح مقصود ہے اس کو فون کر کے اس سے بات کر سکتا ہے. اگر وہ فون پہ بات نہیں کر سکتا تو یا میسج کر دے, اگر وہ میسج بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ دوسروں میں اس کی برائی کو پھیلائے, بلکہ وہ خاموش رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھے کہ من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو کسی مسلمان کی برائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا میں بھی اس کی عزت محفوظ رکھیں گے, اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جو اس کی عزت کی حفاظت کریں گے, اس کو ذلیل و رسوائی سے, ذلت و رسوائی سے بچا لیں گے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عیب جوئی جیسی کبھی عمل سے, بد اخلاقی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.